الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین اللہم ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارنا حقائق الاشیاء کما ہی اللہم ربنا زدنا علما وعملا واخلاصا یا رب العالمین آمین وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ اجمعین اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأزواجه وذريته في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم في هذا اليوم المبارك فرج عنا وعن إخواننا في غزة فرج عنا وعن إخواننا في فلسطين وفي غزة اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وأزواجه وذريته أجمعين. اچھا جی، تو یہاں جو میں نے کٹ اینڈ پیسٹ کیا اس کی وجہ سے کچھ مس الائنمنٹ ہو گئی، تو میں اصل سے جہاں ہوئی ہے تو اصل سے پڑھوں گا تاکہ اس کو، تو یہاں تک ہم کر چکے ہیں. تو یہاں تک کر چکے ہیں ہم، یہاں تک یعنی پہلا پیراگراف، اس کو 2 بار کیا ایکچولی. اب یہاں سے شروع کریں گے تو اس میں ذرا سا مس الائنمنٹ ہے، تو میں اس کو اصل سے پڑھوں گا تاکہ آپ اس کو درست کر لیں. یہ شروع اصل میں یہاں سے ہوتا ہے. انسان کو مکمل طور پر ری ڈیفائن کرنے کے لیے جدیدیت کے افکار کا ایک بہت بڑا حصہ وجودی افکار کے زیر عنوان ترتیب پایا ہے. وجودی سے مراد اگر ان کی ایگزسٹینشلزم ہے تو یہ درست معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ وجودی غیر وجودی بہت سے فلسفے اس میں شامل ہیں. اور اس میں ہمیں ہمیشہ فرق یہ کرنی چاہیے کہ ایک بات جو بہت سے حضرات جو ہے اس کو مس کر جاتے ہیں، یعنی درخور اعتنا نہیں سمجھتے، یا اس کو ان کے پاس تصور نہیں ہے. تو اس میں کئی چیزیں، ایک جدیدیت سے مراد آپ کہیں امر واقع، یعنی وہ معاشرے اور ریاستیں جو جدیدیت کے علم بردار ہیں، کہلیں نہ صرف علم بردار ہیں بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو جدیدیت کے رنگ میں رنگا ہوا ہے. لیکن اس میں بات جو احتیاط کی ہے وہ یہ ہے کہ جو واقعہ ہے وہ اس میں تو ملی جلی چیزیں ہوتی ہیں. کیونکہ ہم جس کو جدیدیت کہتے ہیں وہ ایک آئیڈیل ٹائپ ہے، یعنی یہ ایک عقلی تصور ہے، اس کا واقعہ میں کوئی تشریح نہیں ہے، عقلی تصور ہے جو ہم نے بنایا خود. اور یہ جو ہے مارکس ویبر کی مثلاً اس کی اصطلاح ہے جو میں استعمال کر رہا ہوں، اور سوسیولوجی میں اور فلسفے میں اس کے معنی معروف ہے. آئیڈیل ٹائپ کا کوئی وجود نہیں ہوتا ان معنوں میں، جو ہے جس کو ہم جدیدیت کہتے ہیں اس کا کوئی خارجی وجود نہیں ہے، صرف ذہنی وجود ہے، جیسے کہ عرب منطقی یعنی مسلمان منطقی کہتے ہیں.
وجود کی اقسام جو بنیادی طور پہ کرتے ہیں وہ کئی اقسام ہیں، لیکن ایک قسم جو ہے وجود خارجی اور وجود ذہنی. مثلا یہ ہے کہ یہ درخت جس کو میں ابھی دیکھ رہا ہوں، یہ میز جو میرے سامنے پڑی ہے، اس کا ایک وجود ذہنی بھی ہے، میرے ذہن میں اس کا وجود ہے، تصور ہے، لیکن اس کا ایک وجود خارجی بھی ہے. لیکن مثلا آپ سے لیں عنقا کا وجود ذہنی تو ہے، کوئی وجود خارجی نہیں ہے مثلا. تو اسی قسم کی چیز ہے آئیڈیل ٹائپ، اس کا کوئی وجود خارجی نہیں. تو ہم پھر آئیڈیل ٹائپ کیوں بناتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ہمیں واقعے کو سمجھنے میں مدد دیتی، صرف یہی وجہ ہوتی ہے. ورنہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ آئیڈیل ٹائپ ایکچولی ایگزسٹ کرتے ہیں تو آپ بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں گے، بہت بڑے مخمصے میں مبتلا کر لیں گے اپنے آپ کو. تو فرق کرنے کی ضرورت ہے جدیدیت بطور آئیڈیل ٹائپ اور جدیدیت بطور ایک حقیقت، خارجی حقیقت کی. تو ظاہر جدیدیت تو ایک ایبسٹریکٹ کانسیپٹ ہے، تو ایبسٹریکٹ کانسیپٹ کی تو کوئی خارجی حقیقت نہیں ہو سکتی. لیکن جب میں خارجی حقیقت کی بات کر رہا ہوں تو پھر جدیدی فرد اور جدیدی معاشرہ اور جدیدی ریاست کی بات کر رہا ہوں. تو ان دونوں میں بالکل فرق کرنا چاہیے کہ آئیڈیل ٹائپ تو جو بیان کر رہے ہیں اس کا ایک یعنی اس لیے بناتے ہیں کہ وہ ہمیں جو معاشرے ہیں ان کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے. تو جو حقیقتاً جو آج فرد ہے اور معاشرہ ہے اور ریاست ہے، وہ ان کو جدیدی انہی معنوں میں کہتے ہیں کہ وہ ہماری آئیڈیل ٹائپ کی ایک قریب پہنچتے ہیں. تو اس میں کچھ معاشرے 80% ہیں، کچھ 60% ہیں، کچھ 70، تو 50% سے اوپر جو بھی ہیں وہ اس کو ہم جدیدی معاشرہ، جدیدی فرد اور جدیدی ریاست کہیں گے. اور 50% سے جو نیچتے ہیں ان کو جدیدی معاشرہ، فرد اور ریاست نہیں کہیں گے، اور جس حد تک ہیں اس حد تک ان کو کہیں گے. اور یہ عمل ہمیشہ جاری رہتا ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی بھی معاشرہ 100% جدیدی نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب ہے اور بھی عوامل ہیں، بہت سے اور عوامل، یعنی مطلب ان کے ہاں عیسائیت ہے، ہمارے ہاں اسلام ہے، اور مختلف چیزیں ہیں جو تاریخی طور پہ اب بھی ان کا اثر ہے وغیرہ وغیرہ. اور نئی چیزیں بھی ایجاد ہوتی ہیں جو جدیدیت سے نہیں نکلی مثلا. تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ فرق جو ہے آئیڈیل ٹائپ اور حقیقت کے درمیان. لیکن آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو ہم آئیڈیل ٹائپ بناتے ہیں، سرمایہ داری کی ڈسکرائب کرتے ہیں، سرمایہ داری، اور پھر اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. مطلب یہ کہ آپ کو اس میں بھی فرق کرنا پڑے گا، جدیدیت، عمل جدیدیت، تاریخی عمل، جدیدیت کے نظریے. تو کئی نظریے ہیں جدیدیت کے، اور جدیدیت کی جسٹیفیکیشن یعنی اس کی توجیہ. تو نظریے جو ہیں توجیہ بھی بیان کرتے ہیں. نظریے جو ہے تو توجیہ جدیدیت بطور نظریے کی بھی ہو سکتی ہے، بطور عمل کی بھی ہو سکتی ہے، اور بطور ایک تاریخی حقیقت کی بھی ہو سکتی ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں، اس لیے یہ کنسیپچول ڈسٹنکشن بہت کنسیپچول ڈسٹنکشن یعنی تصوراتی تفریقات کہہ لیں. تفریقات بھی اچھا لفظ نہیں ہے ڈسٹنکشن کے لیے، تخصیصات بھی یعنی ان سب کو ملا کے ڈسٹنکشن کا ایک معنی، اگر کوئی اور ذہن میں اور لفظ زیادہ ہوا ہے بتا دوں گا. یہ بہت اہم ہے. اور ایک مطلب فلسفے کی ٹریننگ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ میں یہ قوت پیدا ہوتی ہے کہ جو تصوراتی دقائق ہیں اور تصوراتی تفریقات ہیں دقیق، وہ کرنے کے آپ قابل ہوتے ہیں، اور وہ فہم میں جو ہے مدد دیتی ہے آپ کو. تو اس لحاظ سے یہ کہنا کہ انسان کو مکمل طور پر ری ڈیفائن کرنے کے لیے جدیدیت کے افکار کا ایک بڑا حصہ وجودی افکار کے ذریعے زیر عنوان ترتیب پایا ہے. تو یہ باتیں نہیں ہیں. اس سے کیا مراد ہے؟ اگر اس سے یہ مراد ہے کہ وجودی فلسفے جو ہے وہ
جدیدیت کی ایک تعبیر یا توجیہ ہے تو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ وہ ایک ہی تعبیر ہے یا غالب تعبیر ہے تو اس کے بارے میں یہ دعویٰ مجھے مشکوک لگتا ہے۔ اچھا جی، لیکن ہو سکتا ہے کہ وجودی سے ان کی کوئی اور مراد ہو۔ میرا خیال ہے کہ یہ جو آگے جو میں نے ابھی دیکھا تو وہ واضح ہو شاید۔ اور دنیا کو بدلنے کے لیے جدیدیت تہذیب افکار کے ذریعے اور دنیا کو بدلنے، اس میں بھی ایک اہم جدیدیت نے تہذیبی افکار کے ذریعے انہوں نے نئی تشکیلات مکمل کی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ تو ایک تمثیل کے زبان میں بات کر رہے ہیں۔ جدیدیت تو خود کوئی چیز نہیں ہے جو چیزوں کو بدلتی ہے، یہ تو افکار کا ایک مجموعہ ہے، ایک ایبسٹریکٹ چیز ہے، اور یہ لوگوں کے ذریعے، اداروں کے ذریعے کام کرتے ہیں۔ اس میں کچھ باتیں اہم ہیں، وہ پہلے عرض کریں آگے بڑھنے سے پہلے۔ اب اس میں دیکھیں کہ جدیدیت جو ہے ایک تاریخی عمل ہے، اور اس تاریخی عمل کا بحیثیت مجموعی جو ہے کوئی سبجیکٹ نہیں ہے، کوئی عامل نہیں ہے۔ تو اس لیے اس تاریخی عمل کو جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ فنکشنلی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی چند لوگ بیٹھے تھے 600 سال پہلے، انہوں نے کہا ہم نے جدیدیت ایجاد کرنی ہے، اور اس کے یہ ایک عمل ہے۔ اور مطلب لوتھر شروع ہوا تھا تو اس کا بہت اثر ہے جدیدیت کے ارتقاء میں بھی، اس کے آغاز میں بھی۔ اگر مطلب یہ کہ عیسائیت کی پروٹیسٹنائزیشن نہ ہوتی تو جدیدیت کس طرح آتی؟ لیکن یہ کہ لوتھر کوئی جدیدیت تو نہیں بنانے کے لیے اس نے اپنی تحریک چلائی تھی، وہ تو ایک عیسائی تھا، اور وہ اس کی تربیت ایک منک کی حیثیت سے ہوئی تھی، ایک راہب کی حیثیت سے ہوئی تھی، وہ ایک مدرس تھا، وہ علم تھیولوجی کا بھی ماہر تھا، اور یعنی بائبل کی تفسیر کا ماہر تھا، وہ پڑھاتا تھا۔ لیکن اس کو مسائل پیدا ہوئے، اس نے اس کے کیتھولک چرچ کے خلاف بغاوت کی، اور اس کی فکر کا ارتقاء ہوا، اور اس کے نتیجے میں اس نے عیسائیت کی ایک نئی قسم کو تشکیل دی۔ لیکن یہ کہ اس کے نتیجے میں ایسی ہسٹوریکل فورسز، تاریخی قوتیں، اور بھی لوگ کام کر رہے تھے۔ مطلب لوتھر جو ہے عیسائی تھا، اور یورپ میں جو اس میں کیتھولک عیسائیت تھی اس وقت، وہ ایک آفاقی عیسائیت تھی۔ اور لوتھر بھی کیتھولک عیسائی تھا، لیکن اس کو مسائل پیدا ہوئے تو اس نے پوپ کے خلاف جو ہے ایک طرح سے بغاوت کی۔ وہ بغاوت شروع دن سے ایک ہی قسم کی بغاوت نہیں تھی، اس کا بھی ایک ارتقاء ہوا، لیکن اس میں دوسری قوتیں بھی کام کر رہی تھیں۔ لوگ تھے جو یعنی مقامی بادشاہ کہیں ان کو، یہ پرنس جو مقامی یعنی جرمن راجواڑوں کے پرنس تھے، ان کی بھی اپنے مفادات تھے۔ وہ بھی عیسائی تھے لیکن ان کے مفاد قومی بھی تھے، یعنی مطلب یہ کہ مقامی بھی تھے، اور ان مقامی مفادات کے مطابق وہ کیتھولک چرچ سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، پوپ کی ڈومیننس سے آزاد حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کسی حد۔ تو ان کے مفادات جو ہے لوتھر کے مفادات سے مل گئے، اور جو تاریخ اس لحاظ سے لوتھر کو شروع سے قوم پرست تو نہیں تھا، لیکن یہ کہ اور یہ جو شہزادے اور یہ جو بادشاہ تھے، یہ کوئی عیسائیت کے خلاف بھی نہیں تھے، لیکن وہ اپنے مقاصد، اپنے حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے کوشش کر رہے تھے، اور ان کوششوں کے تعامل سے جو چیز وجود میں آئی وہ ایک نئی عیسائیت تھی، جو قومی عیسائیت تھی، اور جس میں قوم پرستی کا عنصر بہت لازم، بہت حاوی تھا۔ لیکن
اس کے باوجود وہ قوم پرستی تو نہیں تھی. تو اب قوم پرستی کی بھی تحریکیں ساتھ ساتھ چل رہی تھیں، تو انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، اور ان 3 قوتیں ہو گئیں اب ان کے تعامل سے بہت سے. تو یہ جو ایکٹرز مختلف اپنے مقاصد کے حاصل کرنے کے لیے تاریخ میں کام کرتے ہیں، وہ اپنے عمل کے ذریعے، اپنے کاموں کے ذریعے ایسی قوتوں کو ریلیز کرتے ہیں جن پر نہ ان کے خواب و خیال میں تھا، اور نہ ان کو کوئی قابو ہوتا ہے. اور اس کے نتیجے میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ قوتیں پھر آپ کو چلاتی ہیں. یعنی بہت سی قوتیں جو لوتھر نے بہت سی چیزیں جو شروع میں کہیں، وہ اس سے آپ پوچھتے تو وہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی، لیکن بعد میں بہت سی چیزیں ان میں ایسی تھیں کہ اس نے قبول کر لیا، اور بہت سی چیزیں تھیں اس نے کہا تو، لیکن اس کو کوئی عملی جامہ نہیں پہنایا. جو اس کے بعد لوگ آئے انہوں نے عملی جامہ پہنایا، خاص طور پہ جو غیر عیسائی تھے انہوں نے عملی جامہ پہنایا وغیرہ وغیرہ. تو یہ عمل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو فرق کرنا چاہیے وہ دنیا کو بدلنے کے لیے جدیدت میں تہذیب افکار. یہ نہیں ہوا کہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے تھا کہ جدیدیت ایک شروع میں چیز تھی اور اس نے کہا کہ میں اس دنیا کو بدلوں گی، اور اس نے اپنے افکار کے ذریعے دنیا میں جدیدیت نہیں. جدیدیت خود جو ہے وہ ایک تاریخی عمل کے ذریعے اس کی نشو نما ہوئی ہے. تو جدیدیت جو 200 سال پہلے تھی وہ جدیدیت آج وہ جدیدیت نہیں، وہ اس میں بہت ارتقا ہوا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ آج ڈیکارڈ واپس آ جائے تو اس کی پہچان میں بھی بہت سی چیزیں نہیں آئیں گی، یہ لوتھر واپس آ جائے تو اس کی پہچان بھی مختلف. تو خود جدیدیت بھی تاریخی عمل کے ذریعے اس میں نشو نما ہوتا ہے. پھر اس کی جیسے کہ میں نے کہا جدیدیت کی مختلف تعبیریں، مختلف توجیہات وغیرہ وغیرہ. تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ایک مونولیتھک عمل ہے جدیدیت جو کسی نے سوچا اور اس کے ذریعے سے ہوا. یہ تو پہلی بات ہے. تاریخ میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں اور پھر حادثاتی طور پہ کچھ قوتیں غالب ہو جاتی ہیں، کچھ قوتیں شکست کھاتی ہیں، کچھ قوتوں بالکل شکست نہیں کھاتی تو وہ کمپرومائز ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے. تو یعنی جب ہم آئیڈیل ٹائپس بناتے ہیں تو اس میں کمپلیکسٹی سے ایبسٹریکٹ کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس لیے کبھی بھی نظریات کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ واقع کی تعبیر ہے ایز سچ. بہرحال اس کو جاری رکھتے ہیں انشاءاللہ. تو کہہ رہے ہیں جدیدیت نے دنیا کو بدلنے کے لیے جدید تہذیب افکار کے زیر و عنوان نئی تشکیلات مکمل کی ہیں، جبکہ مادی فطرت پر کنٹرول کے لیے سائنسی علوم کی تشکیل کی گئی، اور فکر کے یہ تینوں دھارے باہم پیوست ہیں، لیکن جانکاری اور تفہیم کے خاطر ان کو الگ الگ زیر بحث لانے کی ضرورت ہے. تو اس میں بھی کافی مسائل ہیں. تب ان کے یہاں جو ہے جدیدیت ہے اس کی 3 چیزیں کہہ رہے ہیں: وجودی افکار، اور سائنس کا ذکر کیا، اور تیسرا سمجھ میں نہیں آیا کیا ہے. تیسرا کیا خود جدیدیت نے تیسری کون سی چیز؟ تو تہذیبی افکار بھی یہاں، اور سائنس جو ہے وہ مادی دنیا کو بدلنے کے لیے، اور وجودی افکار وجودی دنیا کو بدلنے کے لیے، اور تہذیبی افکار تہذیبی دنیا کو بدلنے کے لیے. تو اگر یہ آپ آئیڈیل ٹائپ بنا رہے ہیں واقعے کو سمجھنے کے لیے تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ بنیادی فرق ملحوظ رکھنا چاہیے کہ کسی نے جدیدیت کوئی بنی بنائی چیز نہیں ہے، یہ ایک چیز نہیں ہے جو 200 سال پہلے، بلکہ یہ ایک خود ایوالو کرتی ہے جیسے سائنس بھی ایوالو ہوئی ہے. اب یہ تو نہیں تھا کہ جو سائنسدان تھے انہوں نے سوچا کہ ہم سائنس بنائیں گے اور اس سے مادی دنیا ترقی کریں گے. ایسے نہیں ہے. سائنس مطلب یہ ہے کہ اس کی لمبی یونانی تھے، اس کے بعد عیسائیوں کا اس میں بڑا کام ہے. وہ سائنس تو نہیں تھی لیکن علم، یعنی علم فطرت میں. اور ان لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ ابھی کچھ لوگ تو ہمیشہ مطلب یہ ہے کہ پیسے کمانے کے لیے بھی ان چیزوں علوم کو حاصل کرتے تھے، سونا بنانے کے لیے، لیکن بہت سے لوگ جو ہیں حق کی تلاش کے لیے تھے. اور بہت سے سائنسدانوں کا بھی یہی مد نظر تھا. انہوں نے
کوئی یہ تو نہیں سوچا تھا کہ اس کو مادیت کو مسخر کرنے کی کوشش کریں گے. تو اور جو مادیت کو مسخر کرنے کی پہلی طریقیں شروع ہوئیں اس میں سائنس کا بہت کم رول تھا. اس میں مطلب یہ کہ شروع میں یعنی جو موجود ٹیکنالوجی تھی اسی کو استعمال کیا گیا، لیکن اس میں جس کا عمل تھا وہ استعمار کا اور قوت کے استعمال کا اور بحری قوت کا اس میں بہت رول تھا وغیرہ وغیرہ. اور جو حرص و حسد کی ایک نئی لہر پروٹیسٹنٹزم کے نتیجے میں اس کو جواز فراہم ہوا. گو کہ مطلب یہ پروٹیسٹنٹزم نے وہ چیزیں اس لیے نہیں کی کہ اس میں دنیا پرستی کو جواز فراہم ہو، لیکن پروٹیسٹنٹزم جس طرح ڈیولپ ہوا نیچرلی اس سے بعد لوگوں کو اس کا جواز فراہم ہو گیا. تو وہ لوگ جو ہیں ان میں ایک لوگ ایسے پیدا ہو گئے جن کو دنیا پرستی کی ایک نئی لہر، تو اس کے نتیجے میں استعمار آیا اور ٹیکنالوجی جو موجود تھی اس کو استعمال کیا گیا اور مادیت بڑھی. اور اس کے نتیجے میں یعنی 100-200 سال بعد جو ہے سائنس جو بطور علم الگ سے ڈیولپ ہو رہا تھا صدیوں سے، اس کی ایک نئی تعبیر کی گئی اور سائنس کو مادیت اور تسخیر کائنات کی سروس میں لایا گیا. تو یہ جس طرح جدیدیت کوئی بنی بنائی چیز نہیں ہے، اس طرح سائنس بھی کوئی بنی بنائی چیز نہیں ہے، ایک پورا اس کا ارتقاء ہے. اسی طرح دوسری چیزیں بھی. اس میں ایک اور بات عرض کر دوں کہ مطلب میں اس کا ڈینائی نہیں کر رہا کہ آپ جدیدیت کو ایز اے پروجیکٹ نہیں لا سکتے. ہو سکتا ہے مطلب ایک آپ کے یہاں یعنی بنیادی ڈھانچہ بن گیا، ریاست بن گئی، حکومت بن گئی جو آپ کو پروٹو جدیدیت کے طرز پر اپنے آپ کو متشکل کرتی ہے. تو اس کے بعد کئی یعنی انٹینشنل یعنی لوگوں نے پلان بنائے اس جدیدیت کو جو ہے راسخ کرنے کے لیے اور پھر دوسرے ملکوں میں ایکسپورٹ کرنے کے لیے. اور آج مطلب یہ ہے کہ امریکہ کے پلان ہیں کہ کس طرح جدیدیت اور جدیدیت سے جو مربوط چیزیں ہیں مثلا جمہوریت کو ان کو نافذ کیا جائے ان ملکوں میں جہاں وہ پوری طرح نافذ نہیں ہوئی ہے. لیکن یہ پلان تبھی ہو سکتا ہے، اس کے پیچھے جو ہے 300-400 سال کا ارتقاء ہے جس کے نتیجے میں جدیدیت ایک ممیت و متشخص نظام کے طور پہ دنیا میں وجود میں آیا ہے. اور اس کے نتیجے میں جو ہے اس کا غلبہ ہوا ہے یورپ میں، اور اس کے بعد یورپ کے باہر بھی بعض علاقوں میں، اور جو ان علاقوں کے کرتا دھرتا ہیں جو ایلیٹس ہیں اور جو رہنما ہیں انہوں نے پروجیکٹ بھی بنایا ہے دوسرے علاقوں کو اس کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے. لیکن اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ 500 سال یہ ہوتا. لیکن 500 سال پہلے کسی نے کوئی یہ پلاننگ نہیں کی تھی کہ یہ جدیدیت ہے، یہ اس سے ہم تہذیبی افکار کو بنائیں گے، اس سے وجودی افکار کو بنائیں گے، یہ سائنس ہے اور اس سے ہم مادے کو فتح کریں گے. ایسی نہیں. یہ سائنس کا جو آج تصور ہے وہ تصور نہیں ہے جو 200 نیوٹن کا یہ تصور نہیں تھا. حالانکہ مطلب یہ ہے کہ وہ سائنس کے بانیوں میں سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو آج سائنس کا تصور ہے اس کا رول ہے مطلب نیوٹن کو کچھ نہ کچھ اس کی خبر تھی، لیکن جو پورا اس کا ادراک یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو ہو. اور اس کا پورا تصور سائنس جو ہے آج جو تصور سائنس ہے اس سے بہت مختلف تھا. اور سائنس اور تسخیر کائنات میں جو آج ربط ہے وہ 200-300 سال پہلے 200 سال پہلے اس قسم کا ربط نہیں تھا، اگر تھا بھی تھا. تو دنیا کو بدلنے کے لیے جدیدی پیدا سائنس اور تہذیب افکار نے نیچر اور دنیا کو مکمل بدل دیا. اور ان سے پیدا ہونے والے یہاں تھے کہ یہیں تھے. ہاں آگے چلا گیا ہم کہاں تھے؟ یہیں ہیں ابھی. تو انسان کو مکمل طور پر ری ڈیفائن کرنے کے لیے جدیدی افکار کا ایک بہت بڑا حصہ وجودی افکار کے زیر عنوان ترتیب پایا. میرا خیال ہے یہ وجودیت ان کی مراد نہیں ہے بلکہ اونٹولوجی مراد ہے. اس پہ آگے یہاں بات آئے گی. وجودی افکار کے زیر عنوان دنیا کو بدلنے کے لیے جدیدیت نے تہذیبی افکار کے زیر عنوان نئی تشکیلات مکمل کی ہیں، جبکہ مادی فطرت پر کنٹرول کے لیے سائنسی علم کی تشکیل کی گئی. فکر کے یہ تینوں یعنی سائنسی علم کی تشکیل کی گئی، یعنی یہ کہہ رہے سکتے ہیں کہ سائنسی علم جو موجود ہے اس کو اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور یہ فکر جو ہے پچھلے 100-200 سال میں بہت
مضبوط ہوئی ہے، لیکن اس کی تنقید بھی ہے۔ فکر کے یہ تینوں دھارے باہم پیوست ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جانکاری اور تفہیم کی خاطر ان کو الگ الگ ذریعہ لانے کی ضرورت ہے، لیکن یہ کہ پھر ان کو ایک ہول کی حیثیت بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، کہ کیونکہ اسی لحاظ سے وہ جو ہے، لیکن یہ یاد رہیں گے یہ پھر بھی آئیڈیل ٹائپ ہے۔ حقیقت جو ہے وہ بہت پیچیدہ اور ملی جلی ہوتی ہے تو یہ ہم آئیڈیل ٹائپ بنا رہے ہیں تاکہ اس حقیقت کو کسی نہ کسی حد تک سمجھ لیں، لیکن یعنی یہ بہت بڑی غلطی ہوگی کہ اگر ہم جس کو آئیڈیل ٹائپ اور یہ نظریات بیان کرتے ہیں اس کو آپ سمجھیں کہ کوئی حقیقت کی تصویر کشی ہے، کوئی ہم ڈسکرپشن کر رہے ہیں کہ برطانیہ اور امریکہ کی وغیرہ، نہیں، یہ ہم سوچ بچار کرتے ہیں، یہ تصورات بناتے ہیں تاکہ یہ ہمیں مدد دیں ان معاشروں کو سمجھنے کے لیے اور ان تہذیبی تحریکوں کو اور وغیرہ کو سمجھنے کے لیے۔ یہ بالکل اسی طرح جیسے ہم نے مضمون لکھا ہے امام غزالی پہ، ان کا منہاج، تو ہم نے کچھ چیزیں سوچی اپنے ذہن میں، تصورات قائم کیے۔ وہ امام غزالی نے تو وہ تصورات یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے یہ تصورات جو ہیں سوچے تھے اور وہ ان کا منہاج ہے، نہیں، ہم نے یہ سوچا کہ امام غزالی کا اگر منہاج کو اس طور پہ متصور کیا جائے تو ان کی کتابوں کو اس آئیڈیل ٹائپ کے مطابق اگر ہم پڑھیں گے تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا اور کیا ہم حاصل کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی طرح اہم سبق جو مجھے کم از کم سمجھ میں آیا اس بحث سے وہ یہ ہے کہ آئیڈیل ٹائپ اور حقیقت میں تفریق بہت ضروری ہے۔ تو یہاں روکتے ہیں انشاءاللہ، یہ بہت لمبا ہو گیا، تو اگلی نشست انشاءاللہ آج کبھی دوپہر میں یا ہم شام میں کریں گے، تو اس میں اس کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ السلام